الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ہر قسم کی ہم کو ثنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام واسطے
انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شفیع المستقیم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے رحمتی دعا صحابہ کرام محدثین عظام بزرگان دین اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ اجمعین حضرات ذی وقار توحید واحد سے ہے اور واحد کا مطلب ہے اکیلا قل اے پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد اللہ ایک ہے لم یلد نہ ہو کسی دا باپ ہے ولم یولد نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور میرے رب کا کوئی ہمسر نہیں ہے کوئی دنیا تے شریک نہیں ہے توحید تو بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا توحید تو بغیر کوئی بھی انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے توحید تو بغیر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھوں حوض کوثر نہیں ملے گا توحید تو بغیر پاک پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار نہیں بنیا جا سکتا الغرض توحید تو بغیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے واسطے مال کے ارض و سما نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو منتخب فرمایا ہے انبیاء دے آن دے دنیا دے 2 مقصد نے سب تو پہلا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں تک پہنچانا اور دوسرے نمبر تے قیامت دے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے اللہ سانو پتہ نہیں چلے اس اعتراض کو ختم کرنے واسطے مال کی ارض و سما نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اور توحید ہی ایک ایسا پیغام ہے توحید کی وجہ تو ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نظر آتا ہے اور اس توحید کی خاطر جتنے بھی نبی دنیا تے آئے نے ہر نبی نو ستایا گیا ہر نبی نو پریشان کیتا گیا کتے ابراہیم علیہ السلام جہاد دے اندر نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کر رہے ہیں ایسے ہی توحید دی خاطر سیدنا یونس علیہ السلام کدرے مچھلی دے پیٹ اندر کدے یوسف علیہ السلام جیل دیا سلاخہ دے پیچھے ایسے ہی توحید دی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دی وادی اندر پتھر مارے گئے غزوہ احد اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید کیتے گئے صحابہ کرام نو گھر بار چھڈنے پے بیوی بچے چھڈنے پے وطن چھڈنا پیا اذیتاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پئیاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتے آگ دے انگارے تے لٹائے جا رہے نے کتے خبیب رسولی تے لٹکایا جا رہے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دا قصور ہی سی جدی وجہ تو بم نے دماغ کے نہ اڑا دیتا گیا
یہ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ کا قصور سی جدی وجہ تو بے شمار دفعہ خنجران دا سامنا کرنا پیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر انبیاء کے آن دا مقصد بیان فرمایا ہے، اور یہ ہوئی توحید ہے جیدی وجہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 3 حکمرانہ دے کوڑے برداشت کیتے، جیلہ برداشت کیتیاں نے۔ تو آئیے بات آغاز کریے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ انبیاء کے اندر اس سے ہی بات کا اعلان فرمایا ہے، توجہ فرمانا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے پیغمبر تواڈے تو پہلے جتنے نبی آئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، جتنے بھی نبی آئے نے سارے نبیاں دی یہ ہوئی دعوت الا نوحی الیہ، ہر نبی دی طرف میں رب نے یہ ہوئی وحی کی دیئے اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں ایک پیغام لے کے ہر نبی ہوندے رہے اللہ تو سوا عبادت لائق کوئی نہیں جے اللہ رب العالمین دی ذاتی عبادت دے لائے، اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسند احمد دے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ من علاتی و امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، سارے نبی آپس اندر اللہ دی بھائی نے، انہاں دیاں ماواں وکھریاں وکھریاں نے، ودینہم واحد، سارے نبیاں دا دین ایک ہی دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے نے، لوگوں جیڑا بھی نبی آیا ہے اے ہوئی پیغام لے کے آیا ہے، ہمیشہ کلمے دا پہلا جز ہوئی لے آئے، رسالت دے نال جز بدلدا رہا نے دوسرا جز بدلدا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیہ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمیشہ کلمے دا پہلا جز وہی لے آئے، کیوں جتنے بھی نبی آئے یہ ہوئی پیغام لے کے آئے ہیں۔ اور سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور پیغام یاد کروایا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنان تو پہلے ہر انسان دے کنی آواز پا دیتی ہے الستُ بربکم، اسی سارے ہوتے کہہ کے آئے ہیں بلا شہدنا، اللہ جی اسی مان لیا کہ تسی رب جے۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جتنے بھی نبی آئے اپنی امت وال ایک پیغام لے کے آئے، اور لوگوں وعدہ کر کے آئے
صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے جتنے نبی آئے نے سارے یہ ہوئی پیغام لے کے آئے نے، اور حضرات جنہیں بھی رب دی توحید دا پیغام سنایا انہوں ماریا گیا، کٹیا گیا، علاقے دے وچوں کڈیا گیا ہے۔ اللہ دی قسم توحید سنونی بھی بڑی اوکھی ہے تے توحید سننی بھی بڑی اوکھی ہے۔ ہر بندہ توحید نہ سنا سکتا ہے تے نہ سنن دا جگرا رکھتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر، مشکات المصابیح دے اندر، جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غار حرا دے اندر فرشتہ آیا جبریل، اقرا بسم ربک الذی خلق دا پیغام لے کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول میرے پیغمبر آئے، زملونی زملونی، عائشہ میں خدیجہ میں نے چادر اڑا دیو، چادر اڑا دیو، آج میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو رہ کے گئیاں، اے چچا دے بیٹیا دیکھو تے صحیح تہاڈا بھتیجا کی کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام دا پیغام جدوں سنیا چچا ورقہ بن نوفل نے کہن لگے اے تے اوہی ناموس ہے، اے تے اوہی فرشتہ ہے جڑا انزل علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تے آیا کردا سی، تے نائب گل کیتی یا لیتا نی فیہا جزعن، یا لیتنی اکون حیا، اے کاش میں ادھر زندہ ہوندا، اے کاش ادھر میرے بازو اندر تیری طاقت ہوندی کہ جدو تیری قوم تینوں کٹ دے گی، تیری قوم تینوں ملک بدل کر دے گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آبا مخرجی لہو، اے میرا پیار کرنے والے، محبتہ کرنے والے، کیا مینوں اپنے وطن جو کٹ دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے اس وقت کیا سی، اے بھتیجے محمد جن نے بھی تیری گل کیتی ہے، جیڑا بھی تیرے منصب تے فائز ہویا ہے، اوہدی قوم نے انہیں نقصان ضرور پہنچایا ہے۔ اللہ دی قسم توحید جیڑا بندہ بیان کرتا ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہوئے، پریشانیاں آدیاں نے، مصیبتاں آیا کردیاں نے، آئیے انبیاء علیہ السلام تے اللہ نے توحید نو نازل کیتا ہے، تے آئیے رب دا قرآن سنیے تے اور انبیاء دا جائزہ لئیے کہ کس کس نبی نو اللہ رب العالمین نے جدو نبوت عطا فرمائیاں تے قوم نے کی اگو سلوک کیتا ہے۔ سب تو پہلے نوح علیہ السلام نو رب نے ایک قوم والے والے لوگوں والے منتخب فرمایا، رسالت دا پیغام دے کے اللہ رب العالمین دا قرآن پارا پارما تے سورۃ ہود جے اللہ فرمان دینے والا قد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یسوع علیہ السلام نے آگے قوم دے لوگاں نو پیغام سنایا ہے، سارے دے سارے مخالف ہو جاندے نے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال آواز کیتا ہے، 950 سال تبلیغاں کیتیاں نے، آخر انسان نے نہ اللہ دے نبی نے تے ایک دن غصے دے اندر آ جاندے نے۔ اے سورۃ نوح جے تے 29 پارا جے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ 950 سال گزر گئے نے، میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں دنے بھی دعوت دیتی ہے، رات بھی دعوت دیتی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، آخرکار میری قوم نے میری ہمیشہ ہی نافرمانی کی ہے، ثم انی اعلمت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں پیغام سناندا رہا توحید دا، دن بھی دعوت دیتی ہے، رات بھی دعوت دیتی ہے، آخر رب دے نبی نے بد دعا کر دیتیاں نے، وقال نوح رب لا تذر
بددعاواں کر دتیاں نے. یاد ہوئے گا نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ نے پانی دا عذاب بھیج دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیتا ہے. صرف وہی چند لوگ جڑے کشتی اندر سوار ہو جاندے نے تے بچ جاندے نے. اے نوح علیہ السلام آئے رب دا پیغام لے کے, توحید دا پیغام لے کے, قوم نے کوئی نہیں منیا. اگر دوسرے نمبر تے سیدنا ہود علیہ السلام آ جاندے نے. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, حضرت ہود علیہ السلام نو عادیاں دی طرف میرے رب نے مبعوث کر دیتا تے پیغام کی سنا رہے نے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک ہی پیغام لے کے آئے نے, میری قوم اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیو. دے قوم بڑی بدبخت ہے. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. جدو قوم نے حضرت ہود علیہ السلام دا پیغام نہ منیا, اللہ فرما دینے سی کہ ہود اپنی قوم دے جڑے بندے مسلمان ہوئے نے لے کے چل نکلو. انہاں نوں بھی رب نے غرق کر دیتا ہے. تیسرے اللہ دے نبی آئے نے صالح علیہ السلام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اور میری قوم دے لوگو اللہ نو ایک مان لو, اللہ دیا عبادت شروع کر دے وہ. لیکن قوم بڑی بدبخت نکلی ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ مَعَهُ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. اللہ رب العالمین دے نبی صالح علیہ السلام رب دا پیغام لے کے آئے نے, لیکن یارو قوم نے کوئی نہیں منیا. آخر قوم دے رب دا عذاب آیا. میں دسنا چاہنا جیڑا بھی نبی آیا توحید دا پیغام لے کے آیا, اور جن نے بھی توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچایا, لوگاں نے انہوں نقصان ضرور پہنچایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل کر لیے. اللہ رب العالمین دا قرآن جے 16واں پارا, اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا, فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا. باپ نو دعوت دے رہے نے تے باپ کی کہہ رہے ہیں قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ. اپنے رب دی دعوت دے رہے نے. ابراہیم علیہ السلام پہلے کرو باپ نے دعوت دیتی ہے, پھر باہر نکلے قوم والو. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ساریاں گلاں پتہ چل رہی نے. آخر ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بتاں نوں وی توڑ دتا ہے. اپنے ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر نے بلایا گیا تے ساریاں گلاں باتاں ہو چکیاں نے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. آخر قوم دا پیغام کیے, آخر قوم دا رد عمل کیے. آندے نے قالوا حرقوه واغسروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اللہ رب العالمین نے آرڈر دے دیتا ہے, چکھا جلا دیتی گئی ہے. میرے رب نے آرڈر دے دیتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جیڑا بھی نبی آیا توحید دا پیغام لے کے آیا ہے, اور جینے بھی توحید دا پیغام سنایا ہے وہ دی قوم نے وہ دے نال برا سلوک کیتا ہے. جینے بھی توحید دا پیغام سنایا ہے وہ دی قوم نے اس نبی دے نال اس انداز دے نال سلوک کیتے نے. لیکن اللہ دی قسم جو لوگوں ہمیشہ میرا رب حق والے دیاں حفاظت فرمایا کرتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اللہ ہمیشہ حق والے دیاں حفاظت کریا کرتے نے. اگر آگے چلیے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے. سورۃ بقرہ جے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب الہ واحد ونحن له عابدون. حضرت یوسف علیہ السلام دی گل کر لئیے. اللہ دی قسم جیل دے اندر میں یوسف علیہ السلام تے اوتھے بھی اللہ رب العالمین دی توحید دا پیغام سنا رہے نے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل کر لئیے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دے دیتا ہے کہ اذهب انت واخوك بآياتنا ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون نال لے کے فرعون دے محلہ دے اندر پیغام لے کے ٹر جاندے نے. آخر فرعون نے یہ غورت عمل دکھا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیشہ پھر اپنے نبیوں دیاں حفاظتاں فرمائیاں نے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا وَلَا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتا ہے میرے نبی موسیٰ
نے اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے انہ لا الہ الا اللہ لوگو اللہ دی عبادت کرو حاجت روا مشکل کشا اللہ دی ذات ہے جے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل کرا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار وما للظالمین من انصار عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ ہوئی پیغام دیتا ہے لیکن قوم نے عیسیٰ علیہ السلام ناروی کو جو برا سلوک کیتا ہے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنے واسطے تر جاندے نے عیسیٰ علیہ السلام نو آندے نے سی قتل کر دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام نو کیونکہ اللہ اپنے بندیاں دیا حفاظت فرمایا کر دینے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام دی بات کر لئیے سورۃ الصافات اندر اللہ رب العالمین نے سے بات اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اصل دے اندر یارو بات ہے میرا پچھلا جمعہ جڑا یہ مکمل نہیں ہویا سی موضوع کمپلیٹ نہیں ہویا سی یاد ہوئے گا اپنا پچھلا جمعہ کس موضوع تے چل رہے سی یاد ہوئے گا نا جدو گل داڑیاں تے مکی سی آگے ہیں جی یاد ہوئے گا ہون یاد آ جائے گا سرٹا تے مکی سی تے نسوار تے مکی سی ہون یاد آ جائے گا کئی میرے ساتھی میں نہ ناراض ہوئے قاری صاحب اتنی سختی نہ کریا کرو تسی کہہ دیتا ہے کسی نے رکھ لی نہ رکھی چھٹی نہ چھٹی یہ جی گناہ نے دیکھو جی ساڈے اندر غلطیاں نے کوتاہیاں نے اوے اللہ دے بندو ہن توبہ نہیں کران گے تے کدوں کران گے ساتھ زندگی دا تے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم مینوں تینوں مسجد دے وچوں باہر نکلنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے بھائی محسن کہہ رہے سی قاری صاحب میں اٹھن لگا سی تے کوئی اور بندہ نہیں اٹھیا تے میں داڑھی دا اعلان کرنا سی تے میں وعدہ کیتا سی کہ جڑا یار داڑھی دا وعدہ کرے گا اودے واسطے دعا کران گے تے بھائی محسن نے وعدہ کیتا کہ میں انشاءاللہ داڑھی رکھاں گا اللہ استقامت نصیب فرمائے آمین کہہ دیو وہ جنہاں نے نہیں رکھنیاں وہ بھی آمین کہہ دیو دعا کرو اللہ بھائی محسن نیک سالے بیٹے عطا فرمائے ایک نہیں اللہ زیادہ بیٹے عطا فرمائے اللہ جتنے بے اولاد میں اللہ سارے نیک سالے کرینہ اولاد عطا فرمائے دلوں ہو کے دعا کرتے ہو اللہ نہ دے دل دی ہر نیک حاجات نیک خواہشات نو پورا فرمائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس سنت نہ رکھن انہوں نے اعلان کیتا ہے بڑی خوشی دی گل ہے اللہ رب العالمین استقامت نصیب فرمائے آج نہیں پوچھا گا کسی نو اگے میرے ساتھی میں نہ بڑے ناراض ہو گئے نے تے کوئی گل نہیں ناراضگی اللہ واسطے خدا دی قسم ہے میری تو نہ کوئی رشتہ داری نہیں کوئی میرا تو نہ لین دین نہیں میری تو پیار بھی اللہ واسطے میری تاری ناراضگی بھی اللہ واسطے کوئی ناراض ہو جائے تو مینوں کسی دا کوئی بھار نہیں انشاءاللہ الرحمن آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام تو آیا کہ میں غلط تصویر سی حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ میرے بابا دی یار بابا دی ارشد اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے ہر جمعے قاری صاحب تو ہمیں گل کہی سی تسی اجے تک ساڈی واری نہیں لے کے آئے حالانکہ میرا پچھلا جمعہ یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہویا سی تے پھر میں کبھی ہن پچھلی گل اوتھی ٹھپ دئیے ہن گاں نویں گل شروع کر دئیے تے بابا جی نے کہا سی حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ سنانا ہے اس واسطے اج دا میں نبیوں دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے نبی دنیا تے بھیجے نے سارے دی دعوت ایک ہی ہے کہ لوگوں
اللہ رب العالمین دی جو عبادت کرنی ہے حاجت روا مشکل کشا اللہ رب العالمین دی ذات ہے سارے نبیان دا آن دا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے یہ ہوئی دسیا کہ آئیے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَصَاحَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگوں اللہ دی توحید دا پیغام سنایا ہے اللہ دی وحدانیت دا پیغام سنایا ہے اللہ دی عبادت دا پیغام سنایا ہے او قوم والے نے وہی سلوک کیتا ہے جیڑی ہر قوم اپنے نبی دے نال کریا کرتی ہے آخرکار اللہ دے نبی یونس علیہ السلام غصے دے اندر آ جاندے نے قوم نو عذاب دے بارے دس دیتا ہے فلاں دن تواڈے تے عذاب آ جائے گا آپ بستی دے وچوں نکل جاندے نے اللہ دی اجازت تو بغیر نکل جاندے نے اللہ دی قسم دے لوگوں نبی بھی اپنی مرضی کر سکدا اللہ اکبر نبی بھی دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی اجازت تو بغیر تے ساڈے دے تے پیر اللہ نے فوت کر دیتا ہے تے پیر صاحب نے سویرے مسافہ آیا سی بی بی آ گئی تو نہ سویرے مسافہ کیتا سی میرے بچے نے تے میں سنیا جڑا تواڈے نال جس دن مسافہ کر لوے اونوں موت نہیں آوندی اسرائیل جان لے کے جان دیا سی تے پیر صاحب نے پھڑ کے فورن وچ پا کے کھڑا کر دتا اللہ اکبر نبی یونس علیہ السلام اپنی مرضی دے نال رب دی اجازت تو بغیر نکل گیا اپنی قوم نو چھڈ کے ہے رب دا نبی ہے تے معصوم عن الخطا ہے رب دا پیغمبر نبیوں تو بعد اس کائنات میں کوئی معصوم نہیں نیک ہونا اور بات ہے متقی ہونا اور بات ہے عالم ہونا اور بات ہے مفسر ہونا اور بات ہے اس کائنات میں رب تو بعد اگر اللہ نے کسی کو مقام شان مرتبہ عطا فرمایا تو صرف انبیاء نے جو معصوم عن الخطا نے نبیوں دے کولوں کوئی غلطی نہیں ہوندی باقی ہر انسان غلطی دا پتلا ہے اللہ اکبر یونس علیہ السلام چلے گئے رب دی اجازت تو بغیر نکل گئے تے آن جان والے دے کولوں پوچھتے رہے میری قوم دا کی حال ہے قوم والے دا کی حال ہے آخر اللہ رب العالمین نے وہ دن لے آندا جس دن یونس علیہ السلام دس کے نکلے سی میری قوم فلاں دن تواڈے تے عذاب آ جائے گا جدوں بدل چڑھے نے قوم دے وڈیریاں نے دیکھیا دعا کرو اللہ وڈیریاں نوں عقل تے سمجھ عطا فرمائے نہیں تے ابراہیم علیہ السلام دا جواب میرے ذہن اندر آیا کنتم وانتم فی ضلال مبین دین تو دور کرنے والے سب تو وڈے ساڈے آباء و اجداد ہوندے نے رسم و رواج ہوندے نے برادری ہوندیاں نے او کی کریے جی نک نہیں رہندا برادری دے وچ دعا کرو اللہ وڈیریاں نوں سمجھ عطا فرمائے مسئلے دا پتہ ہوندا ہے دین دا پتہ ہوندا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے وڈیاں دی وجہ تو وڈیریاں دی وجہ تو برادری دی وجہ تو معاشرے دی وجہ تو بہرحال وڈے وڈیریاں نے بچیاں نوں نال لیا عورتاں نوں نال لیا حتیٰ کہ تفسیراں والے نے لکھیا اپنے چھپائے جانور بھی نال لے نے جنگل بیابان اندر نکل جاندے نے جنگل بیابان اندر جا کے رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے اللہ رب العالمین دے سامنے گر گراندے نے دعا کردے نے اللہ رب العالمین نے چڑھیا عذاب ٹال دتا تے نال ہی رب نے قرآن بھی بنا کے میرے پیغمبر دے قلب ہتھاں تے نازل فرما دیتا ہے 11واں پارہ سورۃ یونس سے فرمایا فلولا کانت قریۃ
آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اللہ فرماندے نے جدوں میرے رب دا قانون ہے جدوں موت دے فرشتے نظر آ جان کسے دی توبہ قبول نہیں ہوندی. وگرنہ فرعون نے بھی توبہ کیتی سی جدوں دریا میں ڈبکیاں لگیاں کہنے لگا آمنت بی بنو بنی اسرائیل آمنت برب موسیٰ و ہارون. اللہ فرماندے ہن ٹائم لنگ گیا ایمان لے آندا. جدوں موت میں فرشتے نظر آ جان کسے دی توبہ قبول نہیں ہوندی. فرمایا الا قوم یونس, صرف یونس علیہ السلام دی واحد قوم ہے. کسے قوم دا آیا عذاب رب نے نہیں ٹالیا الا قوم یونس. یونس علیہ السلام دی قوم نے دعاواں ایسیاں کیتیاں, استغفار ایسا کیتا, ہاں رب دے سامنے ایسیاں ماریاں رب نے چڑھیا عذاب ٹال دیا. فرمایا الا قوم یونس کما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا ومتعناہم الى حین. چڑھیا عذاب رب نے ڈال دیتا ہے. ادھر یونس علیہ السلام نے چھالا حضرات کشتی اندر بیٹھ کے جا رہے ہیں. اس قوم دے درے میں بات سی کہ جرا اپنے آقا نہ ناراض ہو کے چلا جائے. وہ کشتی کے اندر جدو بیٹھ رہے تھے کشتی حج کو لے کھانے شروع کر دیندی ہے. حضرات قرآن اندازی ہوئی بات کئی دفعہ سن چکے جے. یونس علیہ السلام دا نام نکلے ہے. آخر کار یونس علیہ السلام نے سمندر اندر چھالا مار دیا نے. فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی دے پیٹ اندر یونس علیہ السلام نے رب نو پکارے ہے. اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے گناہ کے اعتراف کر لیا, اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا. اللہ غلطیاں ہو گئی اپنی جان دے ظلم کر بیٹھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ فرماندے نے یونس علیہ السلام نصیب نجات عطا فرما دیتی ہے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر سادہ پیغمبر یونس سانو مچھلی دے پیٹ اندر بھی نہ پکاردا تے قیامت دیاں دیواراں تک مچھلی دے پیٹ اندر ہی رہندا. اللہ رب العالمین نے مچھلی نو حکم دے دیتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. مفسرین نے لکھے 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر رہے نے. آخر رب نے حکم دے دیتا ہے باہر چٹیل میدان اندر مچھلی آئیے تے یونس علیہ السلام نے تے رکھ کے چلی جاندی ہے. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. رب نے کدو دی ویل اگا دیتی ہے. اوتھے کوئی درخت نہیں, چٹیل میدان ہے. او دی چھاں دے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ دی طرف شفاواں مل رہیاں نے. او یارو ہر نبی اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آیا ہے, لیکن ہر قوم نے جنہیں بھی توحید دا پیغام سنایا او دے نال ایہو سلوک کیتا ہے. یونس علیہ السلام نو رب نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے. اے یونس علیہ السلام نے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چل دے ہوئی دعوت میرے پیغمبر لے کے آئے نے. صفا
انہوں ضرور نقصان پہنچایا ہے جن نے بھی تیرے والی گل کیتی ہے وہی قوم نے انہوں ضرور ملک بدر کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے دشمن بن جاندے نے اور سارے صادق دے امین کہن والے اج سارے جام دے دشمن بن جاندے نے تے بابا جی کہندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونداں دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی چینی ہندی ملائی اور بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی قصور کیے اے ساڑھے معبوداں دا بے ادب جمعہ اے ساڑھے معبوداں دا گستاخ جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی اللہ دی قسم قصور کوئی نہیں میرے پیغمبر دا دے پیغمبر دے پہلے آنے والے نبیوں دا کوئی قصور ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر قصور کیے وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے میں اس کو آگے بڑھنا چاہنا اللہ مان توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا دموں سے چھلنی کرا کر یہ ثانی نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا خنجروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے سارے نبیاں دی بھی دعوت ہے یہ اللہ دی قسم میں بھی یہی پیغام لے کے کھڑا ہاں اے لوگوں عبادت دے لائق میرے رب دی ذات ہے رکوع سجدے دے لائق میرے رب دی ذات ہے حاجت روا ہونا مشکل کشا ہونا اے میرے رب دی صفتاں نے اولاد دے میرے رب دی مرضی ہے نہ دے میرے رب دی مرضی ہے بیٹیاں دے میرے رب دی مرضی ہے بیٹے دے میرے رب دی مرضی ہے رلوی بارش پاوے میرے رب دی مرضی ہے اور رزق دے نہ دے کسے نو زیادہ دے کسے نو تھوڑا دے میرے رب دی مرضیاں نے رزاق بھی ہوئی ہے اللہ دی قسم دے اولادہ دینے والا بھی ہوئی ہے اور داتا بھی ہوئی ہے اے نگریاں بھی ساری میرے رب دیاں نے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اے ساری نگریاں میرے رب داتا دیاں نے کوئی کسے دیتا دنیا تے نگری نہیں اے ساری بادشاہت میرے رب دیئے آسمان بھی میرے رب دے نے زمینہ بھی میرے رب دے قبضے دے اندر نے رات دے اندر نظام چلاوے تے میرا رب چلاوے واختلاف اللیل والنہار اے رات دے اندر نظام چلاوے تے میرا رب چلاوے ستارے چاند سورج سارا کچھ چلا رہے ہیں تے میرا رب چلا رہے ہیں ہر چیز دے نفع دا مالک بھی میرا رب ہے ہر چیز دے نقصان دا مالک بھی میرا رب ہے اللہ دی قسم جے داتا بھی ہوئی ہے اور گنج بخش بھی ہوئی ہے رنج بخش بھی ہوئی ہے تکلیفہ دین والا بھی ہوئی ہے تکلیفہ دور کرنے والا بھی ہوئی ہے پریشانیاں دور کرنے والا بھی ہوئی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اور توحید تو بغیر نہ میرا
میرا تیرا کوئی عمل قبول ہے، توحید تو بغیر نہ میری تیری کوئی عبادت قبول ہے۔ اللہ دی قسم توحید تو بغیر پیغمبر دی شفاعت نہیں ملے گی، توحید تو بغیر حوض کوثر نہیں ملے گا، توحید تو بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اور بابے بڑے نے بھی آکھیا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے تے جڑے ہون اصل کمینے، اور پتل کدی بھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ لال نگینے، اور شوم کدی بھی سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے۔ توحید بنا نجات نہیں بھلیا پاویں مریے وچ مدینے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور سارے دا رب بھی ایک ہی ہے، سارے دا دادا بھی ایک ہی ہے، سارے دا مشکل کشا بھی ایک ہی ہے، سارے دا حاجت روا بھی ایک ہی ہے۔ اے وہی نبی پیغام لے کے آئے نے، سارے کائنات دا دادا عرشاں دا رب ہے، عرشاں دا مالک تے عرشاں دا خالق ہے۔ آئیے حضرات اپنی نظراں صرف دتیاں جان تے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے نام تو دتیاں جان، اے سارے اوصاف میرے رب دے نے، منگیا جائے اللہ دے کولوں۔ حضرات نظراں نیازاں دتیاں جان تے اللہ دی ذات واسطے دتیاں جان، اے سارے میرے رب دی مخلوق ہے۔ انبیاء دا قدر کرو، اولیاء دا قدر کرو، لیکن ہر ایک نو اپنی اپنی مقام دیو، ہر ایک دی اپنی شان ہے، ہر ایک دا اپنا مقام ہے۔ انبیاء دیا صفتاں ولیاں نو نہ دیو، ولیاں دیا صفتاں حضرات رب دیا صفتاں ولیاں نو نہ دو، کیوں؟ رب رب ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ اللہ دی قسم جو رب دیا صفتاں نے کائنات اندر کسی دیا صفتاں کوئی نہیں، جو پیغمبر دیا صفتاں نے نبی تو کیا انسان تو کیا سوا لاکھ نبیاں نہ وہ شان نہیں جڑا میرے پیغمبر نو اللہ نے شان عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ شان عطا فرمایا ہے، 1.5 لاکھ صحابیاں جو کسی نو شان نہیں عطا فرمایا، اس ہی طرح جو اللہ نے ولیاں نو شان عطا فرمایا، عام انساناں نو شان تے مقام نہیں عطا فرمایا۔ ہر بندہ رب دا ولی ہے جڑا 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے، حلال کھاندا ہے، حلال کھلاندا ہے، کسی نال دھوکا فریب نہیں کردا۔ ولی ہون واسطے کوئی ضروری نہیں چلے کٹے جان، ولی ہون واسطے کوئی ضروری نہیں کہ دنیا تو الگ تھلگ رہا جائے، وہ ولی نہیں ہے۔ حضرات ولی دا شان اپنے تھا تے مقام اپنے تھا تے ہے، لیکن جو شان میرے رب دی ہے، جو صفتاں میرے رب دیاں نے، وہ میرے رب دیاں ہی نے۔ اللہ کی دعا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔